ایک شخص شدت کی گرمی میں دور سے پانی لا کر ایک بڑے برتن میں جمع کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے بہت سارا پانی جمع کر لیا ہے، لیکن اسی برتن کے نیچے سے ایک سوراخ ہے، جتنا پانی لا کر اس میں جمع کرتا ہے وہ سارے کا سارا پانی بہہ جاتا ہے۔ بعد میں دیکھتا ہے تو سارے کا سارا برتن خالی ہے، پانی اس میں ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ بڑا افسوس کرتا ہے کہ اتنی شدت کی گرمی میں میں نے محنت کی، پانی جمع کیا، وہ سارا بہہ گیا۔ تو اس وقت افسوس کے علاوہ بندے کو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ ناظرین، ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا، بڑی محنت کی، رات کا قیام کیا، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ سے معافی۔ اب ہم نے یہ نیکیاں ضائع کر دی، یہ اعمال جو ہم نے جمع کیے ہیں اگر ضائع کر دیے تو افسوس کے علاوہ بندے کو کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ کے کسی عمل کو، اللہ کے بتائے ہوئے کسی قانون کو ناپسند کرنا، جو ناپسند کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے نیک اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتاری ہوئی شریعت میں سے کوئی عمل ناپسند کرنا کہ یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، میری عقل تسلیم نہیں کرتی، میرے دل میں یہ بات داخل نہیں ہوتی، میری عقل تسلیم نہیں کرتی، تو یہ جملہ بولنے کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شریعت ہے، ان میں سے کوئی ایک عمل کو ناپسند کرنا، یہ کہنا قرآن کی یہ آیت میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، قرآن کا یہ عمل میری عقل تسلیم نہیں کرتی، تو ناظرین یہ جملہ بولنے کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے داڑھی رکھنا، اللہ کی پسندیدہ یہ سنت ہے، پیارے پیغمبر کی بھی سنت ہے، 1,24,000 انبیاء کی یہ سنت ہے۔ بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کو اتار کے گندی نالیوں میں، گندی جگہ پر پھینک دیتا ہے، کیونکہ وہ اس داڑھی کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ یہ اللہ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر کا یہ قانون ہے، پیارے پیغمبر کی شریعت ہے، آپ کی یہ سنت ہے۔ بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے، کل قیامت والے دن کہیں رب العالمین اسی سنت کی وجہ سے ہی بندے کو پکڑ لے۔ بندہ زبان سے تو داڑھی کا انکار نہیں کرتا، زبان سے اس کو برا بلا تو نہیں کہتا، لیکن وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے یہ اچھی داڑھی نہیں ہے، یہ خوبصورت نہیں لگتی۔ تو ناظرین، اللہ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر کی سنت ہے، اس کو ناپسند نہیں کرنا۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر کی سنت ہے، برقع پہننا، پردہ کرنا۔ آج ہماری خواتین، ہماری عورتیں اس کو ناپسند کرتی ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر ننگے منہ عورتیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے پردہ کرنا، بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قیامت والے دن ڈسکس کر لے تو پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا۔ آج میں اوپر رکھتا ہوں، لوگ مذاق کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں اور اپنی پینٹ، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے، لیکن بندہ ناپسند کرتا ہے کہ میں اپنے ٹخنے ننگے کیوں کروں، تو یہ ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَارِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو جو ناپسند کرتا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہزاروں ایسے اعمال ہیں جو ایک دن میں بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر کی ہزاروں سنتے ہیں، روز مرہ کی بنیاد پر بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ ناظرین، ایک ایک سنت پر نظر رکھنا ہے، اللہ کے قرآن کی ایک ایک
بات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے، کہیں اللہ کے کسی ایک قانون کو ناپسند کر کے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک سنت کو ناپسند کر کے ہم اپنے نیک اعمال ضائع نہ کر بیٹھیں، کیونکہ رمضان میں ہم نے بڑی محنتیں کی، بڑی کوشش کی، اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ سے توبہ کی ہے، دن کا روزہ رکھا ہے، رات کا قیام کیا ہے، کہیں یہ سارے کے سارے ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا پابند بنا کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔